الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد و نصرت کرتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور عطا کیا گیا ہے اسلام کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں، کتاب اللہ کی صورت میں، اس کی اتباع کرتے ہیں، وہی کامل فلاح یافتہ ہیں، وہی کامیاب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا: جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں اس کائنات پر ہیں، اور نعمتیں اتنی لاتعداد ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. جیسا کہ بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اگر کسی علاقے کے لوگ یہ طے کر لیں کہ بارش کے جتنے قطرات ہیں ان کو ہم جمع کر لیں اور گن لیں کہ کتنے قطرات ہیں، یہ ان کے بس کی بات نہیں. حتیٰ کہ وہ مختلف علاقوں کو، لوگوں کو بلا لیں، حتیٰ کہ وہ تمام انسانوں کو جمع کر لیں، تب بھی بارش کے قطرات کو گننا انسان کے بس کی بات نہیں. تو یہ بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اس انسان کی طرف متوجہ، ان نعمتوں کا گننا انسان کے بس میں نہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکتے. پھر اللہ کی نعمتوں میں دو طرح کی نعمتیں ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ بنیادی طور پر دو نعمتوں میں سے کسی ایک میں شامل ہیں. ایک نعمت ظاہری ہے، ایک نعمت باطنی ہے.
ظاہری نعمت اس نعمت کو کہا جائے گا جو دیکھنے میں آئے، جس کو چھوا جا سکے، جو اس کی کیفیت کو جسم محسوس کر سکے۔ اور باطنی کیفیت، باطنی نعمت وہ نعمت ہے جو محسوس نہیں کی جا سکے، جس کو چھوا نہ جا سکے، جس کو جسم محسوس نہ کرے، یہ باطنی نعمت ہے۔ ظاہری نعمت، انسان کے وجود میں غور کیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ انسان کے وجود سے باہر غور کیجئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک ظاہری نعمت زمین، اس زمین کو انسان چھو سکتا ہے، اس زمین کو انسان محسوس کر سکتا ہے اور اس زمین کے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اسی ایک زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بے شمار نعمتوں کو محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ گویا کہ ایک ایسا صندوق بنا دیا ہے کہ اس صندوق سے کپڑے بھی نکل رہے ہیں، اجناس بھی نکل رہی ہیں، پھل فروٹ بھی نکل رہے ہیں، غلے بھی نکل رہے ہیں، معدنیات بھی نکل رہی ہیں، ہیرے جواہرات بھی نکل رہے ہیں، سونا چاندی بھی نکل رہا ہے، دھاتیں بھی نکل رہی ہیں، کیمیکلز بھی نکل رہے ہیں۔ بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین صرف ایک زمین کے پیٹ میں رکھ دی، حتیٰ کہ اس انسان کی تخلیق بھی اس زمین سے فرمائی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین کے پیٹ سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو صرف ایک زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتیں کہ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ مولانا زمین کے اندر جو صرف کیمیکل جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کی 500 سے زیادہ قسمیں ہیں، صرف کیمیکل۔ پھر یہ جو پٹرول نکل رہا ہے، اس پٹرول کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ جو پٹرول کی مصنوعات سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک پٹرول سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں۔ پولی پاپلین بن رہا ہے، تھیلیاں اسی سے بن رہی ہیں، پلاسٹک اسی سے بن رہا ہے، اسی سے مٹی کا تیل بن رہا ہے، اسی سے مختلف قسم کے تیل بن رہے ہیں، صرف ایک زمین کی ایک پیداوار سے۔ پھر ان نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی زمین کے اندر گندم اگوایا ہے، کسی زمین میں جو، کسی میں باجرہ، کسی میں گنا، کسی میں کیا، بے شمار دالیں، دالوں کی قسمیں، سبزیوں کی قسمیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اندر لذت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سورج کی نعمت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے چاند کی کرنوں کی نعمت عطا فرمائی، ستاروں کی نعمت عطا فرمائی، یہ نعمتیں اس کے علاوہ ہیں۔ پھر ہوا جو چلتی ہے، باد نسیم اس کی الگ تاثیر ہے، باد سموم اس کی الگ تاثیر ہے، باد صبا اس کی الگ تاثیر ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی۔ پھر آپ بڑھتے چلے جائیے تو اللہ رب العالمین نے پانی کے اندر جو نعمتیں رکھی اور پانی کا جس طریقے سے نظام کیا، یہ خود ایک مستقل نعمت ہے، اس کی ایک مستقل تفصیل ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس پانی کو انسان تک پہنچایا، اور انسان بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے اس پانی کو پی جاتا ہے، بغیر الحمدللہ کہے ہوئے ڈکار جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے کتنے ذرائع سے ہم تک پہنچائی، یہ خود ایک ظاہری نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دماغوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ سبزی ہے، سبزی کو اس طرح پکاؤ، اس سبزی کو اس سبزی سے ملا لو تو یہ چیز بن جائے گی، گوشت سبزی ملا کے پکا لو، آلو پالک پکا لو، یہ جو مختلف تنوع ہے کھانے کے اندر، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ اللہ نے تو دماغ میں ڈالا، یہ بھی ظاہری نعمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے
اللہ رب العالمین نے کپڑوں کے اندر مختلف قسم کی باتیں ذہن میں ڈالی، یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ پھر کپڑوں کو مستقل انداز سے، مختلف انداز سے بنانا کہ یہ جارجٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ لٹھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ الگ نعمت۔ یہ ڈینم ہے، یہ الگ نعمت۔ پھر اللہ رب العالمین نے روئی کی مختلف قسم کی پروڈکشن، وہ الگ نعمت ہے۔ یہ تو ساری ظاہری نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ دوسری قسم باطنی نعمتوں کی۔ باطنی نعمتوں کے اندر ایک نعمت ہے معرفت الہی، اللہ کی پہچان، ایمان، محبت رسول، یہ مستقل نعمت ہے۔ لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ علم، یہ مستقل نعمت ہے۔ یہ علم ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو مختلف اخلاقیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطائیں، وہ بھی باطنی نعمتیں ہیں جو انسان چھو نہیں سکتا، انسان کا جسم اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ان تمام نعمتوں پہ آپ غور کرتے چلے جائیے۔ غور کرتے 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 آپ پہنچیں گے ایک ایسے مقام پر، اس مقام پر آپ پہنچ کے پکار اٹھیں گے کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا کا سکون ملا، ورنہ انسان درندہ تھا۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس دنیا کا وجود ملا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کو مفہوم کے اعتبار سے صحیح اور مقبول مانا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جب ان کو روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام جب اٹھے تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پروردگار عالم، یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں ہے، اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اور اگر ان کی پیدائش مطلوب و مقصود نہ ہوتی تو ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے، اس کائنات کو بھی نہ بناتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے نوشاں ہیں، اس کائنات کے کنز مخفی۔ تمام محبتوں کے اندر اگر کوئی چیز پنہا ہے، دیکھیے ایک محبت ہے جس کو لوگوں نے بدنام کر دیا، وہ محبت کی حقیقت سے واقف نہیں، ورنہ محبت کا لفظ پاکیزہ ہے۔ لوگوں نے، مغرب نے محبت کے لفظ کو ناپاک کر دیا، پلید کر دیا، غلیظ کر دیا، نجس کر دیا، ورنہ محبت کا لفظ انتہائی پاکیزہ ہے، اور اس پاکیزہ محبت کی حقیقت سے وہ ناآشنا ہے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، اولاد کی محبت، قرآن کی محبت، احادیث کی محبت، اللہ کی نعمتوں کی محبت، ان پر شکر، یہ ساری پاکیزہ محبتیں۔ بیوی کی محبت انتہائی پاکیزہ، جس پر قدم قدم پر جنت کی بشارتیں، جس کی ناز برداری کرنے پہ اللہ ناز برداری کر رہا۔ تو محبت کی حقیقت بھی ہم کو ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں۔ تو آپ دیکھیں گے جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات اقدس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور ساری نعمتوں میں افضل ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق بھی رکھے، اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نظام دیا ہے وہی ایک کامل نظام ہے جو اس انسان کی
سسکتی ہوئی زندگی کو سکون دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور رستم کا دربار کوئی چھوٹا موٹا دربار نہیں تھا کہ کسی بنیے کا دربار ہو، رستم کا دربار بہت بڑا دربار تھا، بڑا ہیبت والا دربار تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریا نشینوں کے دماغوں کے اندر یہ بٹھا دیا تھا کہ امن کا پیغام اس دنیا کو اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہ بات قیامت تک کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رستم نے سوال کیا کہ تم کیوں آئے ہو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ فرمایا اللہ ابتعثنا، ہم کوئی خضرو پودے نہیں ہیں۔ اس خضرو پودے کے لفظ کے اندر بڑی حکمت کی بات ہے۔ دیکھیے آپ خضرو پودے کو دیکھیں گے تو اس کی شاخیں یہاں نکلی ہوئی وہاں نکلی ہوئی، اس کے عجیب منحوس سی شکل ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جس کو بڑے ارمانوں سے لگایا جائے، جس کی پرورش کی جائے، تو آپ دیکھیں گے، آپ باغات میں چلے جائیے، مختلف علاقوں میں چلے جائیے جہاں پر پودوں کی تہذیب کی جاتی ہے، باقاعدہ امیدوں سے لگایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے بڑے اسٹائل سے ان کی کاٹ چھانٹ کر کے ان کو ایک مہذب گلدستہ بنا دیا گیا ہو۔ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اس جملے کے اندر وہ بات پنہا ہے کہ اللہ ابتعثنا، ہم خضرو پودے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو مبعوث کیا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو پوری دنیا کے لیے ارمانوں کا سیج بنایا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ذمہ داری کیا دی، لنخرج العباد من عبادت العباد، کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے بنانے والے پروردگار کی غلامی میں داخل کر دیں۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، دنیا جو باطل ادیان کے تحت دم توڑ رہی ہے، سسک رہی ہے، اس کو اسلام کے عدل و انصاف کا مزہ چکھا دے۔ آج یہ پیغام پکار کے پوری انسانیت کو کہہ رہا ہے، جو رستم کے دربار میں کبھی ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، پوری انسانیت کو دعوت دے رہا ہے کہ تم جو تڑپ رہے ہو، سسک رہے ہو، باطل ادیانوں کے تحت پڑے ہوئے اور دم توڑ رہے ہو، تمہارے دم گھٹ رہا ہے، تو اس دم کے گھٹن کو ختم کرنے کا ایک واحد راستہ ہے الی عدل الاسلام، اسلام کا عدل و انصاف۔ ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا والآخرہ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کا اور دنیا اور آخرت کی بے قرار وسعتوں کے قابل بنا دے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابدی پیغام ہے، یہ کامیابی کا پیغام ہے، اور ان نعمتوں میں جتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اگر ہم اضافہ چاہتے ہیں تو وہ اضافہ بھی صرف محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ درندوں کے طریقے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر دی، درندوں کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کے جتنے نظام ہیں ان نظاموں پہ آپ بغور مطالعہ کیجئے، اور مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ ساری تجارتی منڈیوں کے حصول کی باتیں ہیں۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی کامیابی، انسانیت کے مقام بلند ان کے پیش نظر نہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جتنا اتار چڑھاؤ آتا ہے اس کے اندر بھی یہ مفاد پرست ٹولہ کام کر رہا ہو، خود غرض ٹولہ کام کر رہا ہو۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے، حتیٰ کہ ریسرچ جو کہ اسلام نے جس کی راہیں کھولی، جس کے سلسلے میں راستے اسلام نے بتلائے، ورنہ یورپ کا حال تو یہ تھا کہ سورج، چاند، ستارے ان کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کو ما فوق الفطرت چیزیں سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ ان کے ہاں علم ایک شجر ممنوعہ تھا، یہ تاریخی حقائق ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ آپ
حیران ہو جائیں گے جب اس تاریخ کے اوپر سے دھول ہٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے سوائے گن کے ڈھیر کے کچھ نہیں تھا۔ جس زمانے کے اندر ہم مسلمان اندلس کے اندر باضابطہ طور پر عالی شان غسل خانوں اور حماموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس زمانے میں ان کی اسمبلی میں یہ بحث چل رہی تھی کہ غسل کرنا شریعت کے منافی ہے یا شریعت کے موافق۔ جس زمانے میں ہم 4 لاکھ کتابوں کا تنقیدی مطالعہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ ہم جب وہاں داخل ہوئے تو یونانی علوم جو مدفون ہو گئے تھے ان علوم کو دوبارہ نکالا اور نکال کے اس پر ریسرچ کر کے اس کو 4 چاند لگائے، وہ ہم ہی تھے۔ اور اس زمانے میں فرانس کا جو صدر تھا، وہ فرانس کا جو بادشاہ شارلمان تھا، وہ اپنے ناموں کے ہجے سیکھ رہا تھا، ہم تنقیدی مطالعہ کر رہے تھے۔ جس اسلام نے غور و خوض کی دعوت دی، ریسرچ کی دعوت دی، وہ ریسرچ بھی انسانیت کی خدمت کے بجائے انسانیت کی تباہی کے لیے ہو گئی۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، میڈیکل سائنس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، دواؤں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تو اب یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ انسانوں کی فلاح کے لیے کیا کیا جائے، بلکہ اس بات پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ایسے جراثیم پیدا کر دیے جائیں جس سے انسانوں کی بستی کو بغیر الزام کے تباہ کیا جا سکے۔ اب آپ بتائیے کہ جو مقدس چیز تھی وہ بھی معصیت اور نافرمانی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں دنیا میں تہلکہ مچا دیا، لوگوں کو پریشان کر دیا، سوائن فلو، برڈ فلو، اور اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی دوائیں فروخت کر دی، اربوں نہیں ڈالروں کی دوائیں فروخت کر دی، اور حکومتوں کی سرپرستی میں فروخت کروائی گئی۔ یہ جراثیم آیا کہاں سے تھا؟ اس پہ کس نے ریسرچ کی تھی؟ افریقہ کی وہ رصدگاہیں یا وہ ریسرچ سینٹر اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو یہ جتنے بھی نظام ہیں، جو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم خودرو پودے نہیں ہیں، ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں، اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، من جور الادیان الی عدل الاسلام، کہ باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی سکتی بھی دم توڑتی بھی انسانیت کو اسلام کا عدل و انصاف کا مزہ چکا تھا۔ آج پھر انسانیت دم توڑ رہی ہے، اس کی کراہ اہل دل سن رہے ہیں، اس کی چیخیں سننے کے لیے صرف اہل دل ہیں جو سن رہے ہیں، اس سوزش کو محسوس کر رہے ہیں۔ پوری انسانیت دم توڑ رہی ہے، پوری انسانیت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی، اور اس تباہی کے دہانے سے نکالنے والی ذات واحد ذات محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس پوری کائنات کا سبب وجود ہیں، جو اس کائنات کے پوری کائنات کا کنز مخفی، جو اس پوری کائنات کا نوشہ، حتیٰ کہ آج کائنات کے اندر جو نظام کچھ باقی بھی ہیں، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو وہ بھی اس لیے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر گئے کہ اے اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ کر دیجیے۔ یہ جو بات ابھی تک بنی ہوئی ہے یہ انہی کا کرم ہے آقا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر 2 نعمتیں ہیں اور اس کے ذیل میں ساری نعمتیں آتی ہیں، ایک نعمت ظاہری ہے اور ایک نعمت باطنی، اور ان دونوں نعمتوں کا سرچشمہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ہے کہ جس ذات سے محبت کے بغیر ایمان نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یؤمن احدکم،
جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں لا یؤمنو لا یؤمنا میں کتنی تاکید ہے. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمنو احدکم، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دوسری جگہ ارشاد فرمائے لن یؤمنا، ہرگز، یعنی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فارمولہ کارگر نہیں ہوگا اس ایمان کی دولت کے حصول کے لیے جب تک کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت دل میں نہ آ جائے. تو تمام محبتوں کا جو اعتدال ہے اور تمام محبتوں کی جو ثمرات ملنے والے ہیں وہ بھی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں ملیں گے. کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ محبوب کی صرف ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذاتیات سے زیادہ اخلاقیات، اس کے عادات اطوار تک چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا، بارہا تجربہ کیا. ایک تجربہ لیلا مجنو کی صورت میں کیا کہ ایک دن مجنو ایک دم وجد کے عالم میں آ گیا اور جا کر اپنی لیلا کے کھنڈرات کو چومنا شروع ہو گیا. تو لوگوں نے اس کو تانا دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے اس کے جواب میں ایک بات کہی جو معرفت والی بات ہے، آپ اس کو محبت حقیقی پہ لے لیجئے. کہنے لگا لقد امر علی الدیار دیار لیلا، میں جو تمہیں لیلا کے کھنڈرات میں گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہوں نا، اقبل ذا الجدار و ذا الجدار، یہ دیواروں کو چوم رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں. ما حب الدیار شغفنا قلبی، یہ کوئی در و دیوار سے محبت نہیں ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، اس میں جو بسی ہوئی شخصیت تھی اس سے مجھے محبت تھی، اس کی وہ لذت میں پا رہا ہوں در و دیوار کو محبت کر کے. تو جب ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جائے گا تو اس سرشاری کے نتیجے کے اندر اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے وہ نظام سمجھ میں آ جائے گا. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. زندگی کے ہر شعبے میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا آسان ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض اللہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جب سرشار ہوئے تو اس محبت کی دلیل دنیا نے دیکھی. ایک دفعہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے روز اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے، اور سلام بھی پیش کیا. سید زادے تھے، سلام پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جدی، کہ اے دادا جان میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. تو وہاں سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تم پر بھی سلامتی ہو. انہوں نے یہ جواب سنا، ان پہ وجد طاری ہو گیا. وہاں جو موجود لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ جواب آیا، تو وہ کہنے لگے، اس وجد کے عالم میں کہنے لگے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلھا، جب میں دور ہوا کرتا تھا تو میں اپنی روح کو قدم بوسی کے لیے پیش کرتا تھا، بھیجا کرتا تھا. تو قبل الارض عنی وہی نائبتی، کہ وہ میری طرف سے زمین کو قدم بوسی کرتی تھی، آپ کی قدم بوسی کیا کرتی تھی میری نیابت کے اندر. فہذہ دولت الاشناح قد حضرت، ابھی میرے وجود کی باری ہے، میرا وجود حاضر ہو گیا. فمدد یمینک، آپ اپنا دست مبارک پیش کیجئے، کئی تحظی شفتی، تاکہ میرے ہونٹ اپنا حصہ پالیں. تو لوگ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس سے دست مبارک نکلا کہ جس کے سامنے آفتاب اور مہتاب بھی مان پڑ گیا. انہوں نے اس دست مبارک کو بوسہ دیا اور وہیں پر گر گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جو انسان کو بڑی سی بڑی چیز پر آمادہ کر دیتی ہے اور اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی، صرف دعوی دعویٰ ہوگا، تو پھر دعوی ہی ہوگا، زندگی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے تعصر رسول وانت تظہر حبہ، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو. ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میری جان کی قسم، میری جان اس پر گواہ ہے کہ یہ افعال میں بڑی عجیب بات ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ،
اگر تم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہو تو ان کی اطاعت کرو. کیوں؟ ان المحب لمن يحب يطيع، اس لیے کہ محب جو ہے اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقط اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی میری اطاعت کرے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ اتھارٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات، کتنی بھی لمبی چوڑی باتیں کی جائیں، وہ سب غیر معتبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احبنی فقط اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی میری اطاعت کرے گا. ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زندگی اس پوری کائنات کے مسائل کا واحد حل ہے. ہمارے ملک کے مسائل کا، ہماری قوم کے مسائل کا اور بین الاقوامی مسائل کا حل صرف اور صرف محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور یہ بات عقل کی بھی موافق ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، انسانوں کی جسمانی تسکین کے لیے اللہ رب العالمین نے جسم کی طاقت کے لیے مختلف نعمتوں کا انتظام فرمایا، وہ ظاہری نعمتیں عطا فرمائی. اور اللہ رب العالمین نے باطنی نعمتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے معرفت الہی، معرفت اللہ اور معرفت محمد اور قرآن کریم کی محبت، علم کی دولت، اس کا سلسلہ جاری فرمایا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس خالق نے اس کائنات کو بنایا ہو اور اس کائنات کے چلانے کا، اس کائنات کے سکون کا ایک ضابطہ رکھا ہو، اور اس ضابطے کو چھوڑ کر کوئی انسان کا بنایا ہوا ضابطہ چلایا جائے، وہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقل کے خلاف بات ہے. ایک آدمی نے گاڑی بنائی تو گاڑی کے چلانے کا اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے کا جو اصول اس نے متعین کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اصول گاڑی چلانے کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے لیے ایک نظام دیا، اس کائنات کے امن سکون کے لیے ایک نظام دیا، عدل و انصاف کے لیے ایک نظام دیا، اس نظام کے لیے پہنچانے کے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ پیدا فرمایا اور نبوت کا سلسلہ عطا فرمایا، اور پھر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج رکھا، تو اس نظام کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا کے اندر چل سکے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ رب العالمین نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حق والا دین دے کے بھیجا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام باطل ادیان پر اس کو برتری عطا فرمائے، اور یہ برتری ہو کر رہنی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ اللہ سے شرک کرنے والوں کے لیے یہ بات کیسی ہی سوہان روح کیوں نہ ہو، یہ ہو کر رہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا و کلمہ ہر گھر کے اندر، ہر خیمے کے اندر، ہر ٹھیکرے والے اور مٹی گاروں والے مکانات کے اندر یہ کلمہ داخل نہ ہو جائے. تو یہ داخل ہو کر رہے گا. اور پھر اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہم کو اس کی دلیل بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس قوم میں سب سے پہلے ہوئی، اور کس قوم کی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قوم کو کس مقام تک پہنچایا، اور اس کے اندر ٹوٹل ٹائم کتنا لگا. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نظام دیا ہے، یاد رکھیے یہ جو ایک فلسفہ پیش کیا جاتا ہے کہ دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، تو میاں اسلام کے اندر دین اور دنیا کا کوئی فرق نہیں ہے، وہ عیسائی مذہب کے اندر ہے.
کہ اگر دیندار بننا ہے تو خانقاہوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، مندروں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور دنیا سے قطع تعلق کر لو، نہ شادی کرو نہ کچھ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں، اس نظام کے اندر تمام زندگی کے شعبوں کی ہدایات ہیں، حتیٰ کہ آج کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے، اس سیاسی ڈھانچے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو بدبو ہے، جو غلاظت ہے، جو پھٹکار ہے، جو نحوست ہے، اس کے اثرات ایک جاہل بھی محسوس کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کا سیاسی نظام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سیاسی نظام لے کے آئے ہیں، وہ نظام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کے مطابق قوم کو تعمیر کیا تو دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب آپ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں مبعوث کیا جا رہا ہے اولاً، تو وہاں پر ان میں نہ اتحاد ہے، نہ تنظیم ہے، نہ یقین محکم ہے، سیاست کے بنیادی اساس۔ اسی طریقے سے نہ عدل و انصاف ہے، نہ معاملات ہیں، نہ اخلاق ہے۔ اب آپ دیکھیے اتحاد کا جہاں تعلق ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، 40 سال تک تلوار نیام میں نہیں جاری، باپ مر رہا ہے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا مر رہا ہے اپنے بیٹے کو یعنی پوتے کو نصیحت کر رہا ہے، اور یہ لامتناہی سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ تنظیم کا تعلق جو ہے، ہر آدمی نے اپنی ایک ریاست قائم کی ہوئی ہے، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، اور یہ نظام بن گیا تھا کہ ظالم آدمی جو طاقتور ہے اس کا ظلم کرنا حق ہے، اور مظلوم جو کمزور ہے اس کا ظلم سہنا حق ہے۔ عدل و انصاف کا گزر نہیں، یقین محکم کا جہاں تعلق ہے تو لات منات عزا کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، 365 بت اندر گھسے ہوئے ہیں، ہر آدمی کا اپنا بنایا ہوا بت، سفر پہ جا رہے ہیں تو ستو سے بنا کر بت رکھ لیا، اس کی عبادت ہو رہی، یقین کہاں سے ہوگا؟ توہم پرست، توہمات کی انتہا پر۔ انسانیت کا مقام، انسانی حقوق کا تعلق اگر دیکھتے ہیں، جس کو آج کے زمانے میں ہیومن رائٹس سے بڑے زور زور سے چیخ چیخ کے کہا جاتا ہے، ہیومن رائٹس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پہلی دفعہ متعارف کروائے۔ ہیومن رائٹس تو دنیا جانتی نہیں تھی کیا چیز ہے ہیومن رائٹس۔ عورتوں کے حقوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ عورتوں کو حقوق دیے، بلکہ ذہنی سطح کو بلند کر دیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی تھی۔ اب آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ زندگی کا کوئی شعبہ خالی نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ لٹیرے، اچکے، غنڈے، بدماش اور حرام خور، حرام زادے اور نامعلوم کن کن غلاظتوں سے مرقع ہیں، یہ آپ کی قوم کے قائد ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی قوم کے ہمدرد ہو سکتے ہیں، آپ کے ملک کے ہمدرد ہو سکتے ہیں۔ یہ درندے ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ زر خلید غلام ہیں، یہ خاندانی طور پر جوتا چاٹ ہیں، ان کے اجداد بھی جوتا چاٹ تھے، یہ بھی جوتا چاٹ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر امن دیکھنا ہے، اس دنیا کے اندر اگر سکون دیکھنا ہے، تو وہ سکون، وہ امن صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں پنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں۔ یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی نظام کو دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو سب سے پہلے متحد کیا، اور جن کے اندر نخوت غرور، جو عربی تاریخ جانتے ہیں، عرب کی تاریخ جانتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ عربی نخوت، عربی غرور کتنی انتہا کو تھا۔ اور انقلاب جب برپا ہو رہا ہے تو انقلاب برپا ہونے کے نتیجے کے اندر آپ دیکھیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشہ سے آئے ہوئے غلام کو، جس کی شکل بھی بھدی لیکن ایمان کی دولت سے سرشار، ایمان کے لیے وہ قربانیاں دینے والی شخصیت کہ آسمان اور چرخ بری کانپ اٹھا، زمین تھرتھرا اٹھی، اور اس کے منہ سے پھر بھی احد احد نکلتا رہا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، حبشی تھے، مہاجر تھے، ان کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو سردار تھے فرما رہے سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اس قدر تھے کہ چوزے کے اوپر 40 سال تک لڑائیاں ہوئی، حرب بسوس کو لوگ جانتے ہیں۔ اس قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شیر و شکر کیا، ایسا شیر و شکر کیا کہ بھوکا پیاسا مرنا اور شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دی۔ پیش کیجئے نظیر، کوئی سیاسی قائد ایسی تنظیم اور اتحاد پیش کر سکے دکھائے، کوئی نظام پیش کر کے دکھائے، دنیا کا کوئی سا بھی نظام، کوئی سا بھی سیاسی نظام اس نظیر کو پیش کر کے دکھائے کہ اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اسلام کی برکت تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، اگر زمین کے پورے خزانے خرچ کر دیتے ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے قلوب کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ اور پھر مہمان کا اکرام اس حد تک پہنچا دیا کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، چراغ گل کر دیا، اور چراغ گل کر کے خود ہاتھ چلاتے رہے، مہمان کو پیٹ بھر کے سلوایا۔ پیش کیجئے مثال۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند سوچ عطا فرمائی، قوم کو متحد کیا اور مختلف قبائل کو متحد کیا، مختلف گروہوں کو متحد کیا، اور پھر ان کو متحد کرنے کے بعد اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا، اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستارے کے معنی جس کی بھی تم دامن کو پکڑ لو جنت میں پہنچ جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ پیش کیجئے مثال۔ قائد مر گیا، تنظیم ختم ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کر دیے اور ان میں ڈسپلن پیدا کر دیا، ان میں رواداری پیدا کر دی، ان میں ایثار پیدا کر دیا کہ اللہ رب العالمین تعریف فرما رہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ ایسی جماعت تیار کر دی کہ جس جماعت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی جانوں کے اوپر ترجیح دینے والے بن گئے۔ پیش کیجئے نظیر۔ سیاسی ڈھانچہ منحوسوں کا ڈھانچہ ہے، خبیثوں کا ڈھانچہ ہے، لٹیروں کا ڈھانچہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست پہ نظر کیجیے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت تھے، بلکہ انتہائی مدبر اور انتہائی عظیم سیاستدان تھے۔ آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ 10 سال کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی تعمیر کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو مدینہ طیبہ لے کے گئے۔ اس قوم کے لیے، جس قوم کے لیے ایک چوزا چھوڑنا مشکل تھا، اس کے لیے گھر بار چھوڑنا آسان ہو گیا، اپنے محبت کرنے والے چھوڑنے آسان ہو گئے، اپنی پیدائشی جگہ چھوڑنی آسان ہو گئی۔ وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد دنیا نے وہ تاریخی واقعہ دیکھا کہ آج تک دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، پہلے بھی کوئی نہیں پیش کر سکی، آئندہ بھی نہیں پیش کر سکی، کہ انصار صحابہ وہ اپنا گھر پیش کر رہے ہیں، اپنی دولت پیش کر رہے ہیں، اور ادھر سے کہا جا رہا ہے ہم کو تجارت کرنی آتی ہے، اب ہم کو بازار کا راستہ بتا دیجیے، آپ نے ہم کو اپنے گھر میں آنے دیا، یہی عزت افزائی کے لیے بہت ہے، آپ کی چیزیں آپ کو مبارک۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس زندگی کے اندر نظر آئے گا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی عجیب غریب زندگی ہے کہ غربت کا زمانہ بھی آتا ہے اور سلطنت کا زمانہ بھی آتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت کے زمانے کے اندر بھی ایک نمونہ پیش کرتے ہیں اور سلطنت کے زمانے میں بھی ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبائل سے ملاقاتیں کرتے ہیں، معاہدات کرتے ہیں، دشمنوں سے معاہدات کرتے ہیں، اپنے حلیفوں سے ملتے ہیں، اپنے
اپنے حریفوں سے ملتے ہیں، اور پھر تاریخ گواہ ہے، متعصب سے متعصب مورخ لکھنے کے میں مجبور ہے، اس کا قلم خود بخود چلنے لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھتے ہوئے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حریفوں سے معاملہ کیا ہے تو حریف کے سامنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو نہیں چھوڑا، اور اگر حلیفوں سے معاہدہ کیا ہے تو حلیفوں سے ایفاء عہد کیا ہے۔ آج کی موجودہ سیاست کے اندر بڑا سیاستدان کون ہے؟ جو جھوٹ بولے، جو وعدہ خلافی کرے، جو مکار ہو، جو دغاباز ہو، وہ بڑا سیاستدان ہے۔ جو معاہدے کے اندر کوئی کسر چھوڑ دے، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدات کر رہے ہیں ایک قائد کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے اس کو وفا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ابو جندل آ رہے ہیں، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اس عذاب سے چھوٹ کے آ رہا ہوں، خدا کے واسطے مدینہ طیبہ میں مجھے پناہ دے دیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم نے صلح حدیبیہ میں تم سے معاہدہ کیا، مشرکین سے معاہدہ کیا تھا کہ وہاں سے جو مسلمان ہو کے آئے گا ہم اس کو تم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، لہذا میں معاہدے کا پاسدار کرنے والا ہوں، اس کی دعوت دینے والا ہوں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بری لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تاریخ نے پھر لکھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری میں واپس بھیجا تو ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی، ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی، فتح مکہ کے لیے راہ ہموار ہو رہی۔ یہ ہے پاسداری، یہ ہے قیادت، یہ ہے سیاست۔ آپ پھر آگے دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہے ہیں، اپنوں سے معاہدہ کیا تو اس کو بھی پورا کیا، حلیفوں کی ہر حال میں مدد کی، اور اگر حریفوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے تو ہر حال میں انصاف کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، انصاف کو نہیں جانے دیا۔ پھر آپ دیکھیے آگے بڑھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو تاریخ کے اندر نظر آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی شخصیت کے اندر چیز کو محدود نہیں کیا بلکہ ایک جماعت تیار کر دی، اور ایسی جماعت تیار کر دی کہ جس کے سامنے عدل و انصاف اصل چیز تھی، جس کے سامنے یہ بات تھی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی صلح میں تیار ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افراد تیار ہو رہے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تمہارا اپنا مال ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا، ایک عجیب فلسفہ دیا، سید القوم خادمہم۔ ورنہ اس سے پہلے جو فلسفہ رومن امپائر کے اندر، پرشین امپائر میں چل رہا تھا، وہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اس کو قانون سمجھتے تھے، اس کو اللہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل الٹا فلسفہ پیش کیا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ پھر تاریخ ہکا بکا رہ گئی کہ امیر المومنین کو ملنے کے لیے آ رہی ہے، خلیفۃ الرسول کو ملنے آ رہی ہے، تو دیکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص کہاں ہے امیر المومنین، کہا کہ وہ سامنے درخت کے نیچے پتھر کے اپنے سنانے رکھ کے لیٹے ہوئے، تو وہ چیخ جاتا ہے، اس کے حلق سے آواز نکل جاتی ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے جبھی تو آج امت سکون سے سو رہی ہے، یہاں امن ہے، ورنہ ہمارے ملکوں کے اندر ہم بادشاہ کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں اور بادشاہ ہماری حفاظت سے غافل ہے۔ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فلسفہ پیش کیا، یہ سیاسی اصول پیش کیے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم کوئی شاہ نہیں ہو بلکہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل حشر کے دن اللہ رب العالمین تم سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ پیش کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو کہ جو سرداری ہے یہ کوئی اعزاز نہیں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو دو آدمیوں کے درمیان فیصل مقرر کر دیا گیا تو یوں سمجھ لو ذبح بغیر سکین، جیسے بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ بڑے
منہ پھاڑ پھاڑ کے کہنا آسان ہے، لیکن نظیریں پیش کرنا مشکل ہے۔ تو آج دنیا کو اگر امن چاہیے، دنیا کو اگر سکون چاہیے، دنیا کو اگر عزت چاہیے، دنیا کو اگر فلاح چاہیے، دنیا کو اگر کامیابی چاہیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ اور اس کا بارہا دنیا نے مشاہدہ کیا، تجربہ کیا ہے۔ وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ لوگ اسلامی ممالک کے اندر رہنا باعث امن سمجھتے تھے، باعث افتخار سمجھتے تھے، باعث سعادت سمجھتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، اپنے بچوں کو زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم کو اپنے دین پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کم میں راضی ہونے کی ضرورت ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے کم میں راضی ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب جھوٹے دعوے، سب جھوٹی باتیں، ڈھکوسلے، فراڈ ہے، ملمہ سازی۔ آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نظام نہیں دیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی نظام بھی دیا، اقتصادی نظام بھی دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں جو سیاست کے نام پر باتیں کرتی ہیں، آپ دیکھیں گے تو وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ اپنی تجوریاں بھرنے کی دعوت دیتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دیتے ہیں تو اس میں ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اس میں وہ تمام اصولوں کو اپنانے کی دعوت دی جاتی ہے جس سے انسانوں کو فائدہ ہو، اور وہاں پر جو نظام دیا جاتا ہے وہاں پر اس نظام کے اندر اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو پریشان کیا جائے تاکہ وہ سر اٹھا کے جی نہ سکیں۔ خود غرضی سکھلائی جاتی ہے، یہ سکھلایا جاتا ہے کہ ان کو معاشی طور پہ توڑ دیا جائے تاکہ یہ پیسہ سمٹ کے چند خاندانوں کے ہاتھوں میں رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، سٹے کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، رشوت کو حرام قرار دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان نظاموں کے ذریعے سے یہ پیسہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کے آ جائے گا اور دنیا ترستی رہے گی اور یہ عیاشی کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں حرام کر دیا رشوت کو، کیوں حرام کر دیا سود کو، کیوں حرام کر دیا سٹے کو۔ تو آج الحمدللہ قلعہ کھل چکی ہے دنیا کے سامنے، سارے ڈھکوسلے تھے، 300 سال سے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آخری پیغام یہی ہے کہ فالذین آمنوا بہ، کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، وعزروہ، وہ ان کی حمایت کریں، وَنَصَرُوهُ، ان کی نصرت کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جس نور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا گیا ہے اس نور کی اتباع کریں۔ اولئک هم المفلحون، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی لوگ فلاح پائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس کے علاوہ کوئی فلاح کا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی سکون کا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی عزت کا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی ترقی کا راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی کامرانی کا راستہ نہیں۔ اگر کوئی راستہ ہے تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو۔ ھذا الامر فی الفعال بدیع، یہ اعمال کے اندر بڑی اچنبے کی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہو تو ان کی اطاعت کرو۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کی دلیل محبوب کے حق کے اندر یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو میری اطاعت کرنی ہوگی۔ ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، اور جو میری اطاعت کرے گا وہی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ہم چاہیں تو کفر کا راستہ اختیار کریں اور ہم چاہیں تو ایمان کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو الفاظوں میں نہیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الفاظوں میں اس کا پرچار کرنے کے بجائے زندگی کو حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے پاس جو نظام تعلیم ہے وہی نظام تعلیم آپ کو ایک خوددار قوم دے سکتا ہے، وہی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم آپ کو ہوش مند نسل دے سکتا ہے، وہ قوم کے محافظ دے سکتا ہے، وہ قوم کے معمار دے سکتا ہے، وہ قوموں کی ترقی کی منزلیں دکھلانے والا دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نظام تعلیم، سارے نظام تعلیم خود غرضی کے اوپر منحصر ہے۔ یہ میں بڑے وضاحت سے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور جتنے سیاسی نظام ہیں وہ سب جھوٹ کا پھلندہ ہے، جتنے سیاسی قائد